پھر کیا کریں گے؟ ان کو چھوڑو. نہیں، اس طرح نہیں. تو جب واقعی خلیفہ وقت ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا. تو اس وقت خلیفہ وقت کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو ماننا اس وقت ہمارے لیے ضروری ہو. ہاں جب خلافت قائم ہو اس وقت ہے. جب امام مہدی آئیں گے تو اس وقت ہو جائے گا انشاءاللہ، بے فکر ہیں. اگر انسان کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے اور وہاں غیر اسلامی دن منائے جاتے ہیں، جیسے کہ انگریزوں کا ایک تہوار ہے، اور آپ سے کہا جائے کہ کمپنی کا رول ہے، تو بس کمپنی کا آپ جتنا کام ہے وہ آپ کر دیں، بس اس ایکٹیویٹی کا آپ حصہ نہ بنے. اور جو شرکیہ تہوار ہے نا ان کے اوپر ہماری ریزرویشن ہے. باقی عام تہوار کے اوپر کوئی ریزرویشن نہیں ہے. جہاں شرکی ایکٹیویٹی ہو، جیسا کرسمس ہے، ہولی دیوالی والے معاملات ہیں، باقی جو عام ایکٹیویٹیز ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں. میرے بچے بہت ذہین ہیں، وہ پڑھنا چاہتے ہیں مگر ہمارے پاس ان کی تعلیم کے لیے وسائل نہیں. کیا کریں؟ میرے شوہر مجھ پر خرچے کے حوالے سے بہت دباؤ ڈالتے ہیں اور بات بات پر ناراض ہوتے ہیں. ایسے میں صبر کرتے بہت تھک گئی ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ میری نان بھی ہر وقت ہمارے گھر میں رہتی ہے، ان کا خرچہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ میرے بھائی، یہ تو بہت زیادہ گھروں کا یہ والا مسئلہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اور اس کے لیے آپ کسی این جی او کے ساتھ رابطہ کریں. جس طرح میں آپ کو بتاؤں، یہ جو جے ڈی سی والے ہیں ہمارے ظفر بھائی، وہ کئی لوگوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی ساری این جی اوز ہیں جو تعلیم کا خرچہ ایٹ لیسٹ اٹھا لیتی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں. باقی رہ گیا ہمارا یہ پلیٹ فارم، اس میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا یہاں پہ کوئی نہ کوئی میڈیکلی کسی کو انٹرٹین ہم کرتے ہیں، نہ کوئی تعلیم کے حوالے سے، یہ پاسبل نہیں ہے. ورنہ تو ہم اپنے اصل مقصد کو چھوڑ دیں گے. تو ہم جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں، شوکت خانم والے، ایدی والے، یا الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی، ہم ان کی طرف ریفر کر دیتے ہیں کہ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں آپ ان کی طرف جائیں. ہمارا اینڈ گول کیا ہے؟ ہم قرآن ٹرانسلیشن، تفسیر، عربک، بیسک، احادیث، مشکات وغیرہ، بٹ ویئر آر وی گوئنگ؟ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں میرے بھائی. ہاں اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کوئی گن لے کے تو جا کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لینا ہے، کسی کا وی لاگ سن کے، ان لوگوں کے وی لاگ سن کے جو پیسے لے کے وی لاگز ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور آپ کو کہہ رہے ہیں جناب ٹکرا جاؤ نظام کے ساتھ. جو بندہ پیسہ لے کے کہ ٹکرا جاؤ نظام کے ساتھ، تو سرکار وہ اگر آپ کا لیڈر ہے تو اس کو تو پیسہ دے کے آپ کے خلاف بھی ٹکروایا جا سکتا ہے. ہم جنت سے آئے ہیں جی، جنت کی طرف جا رہے ہیں، اس کی تیاری ہے بس. باقی یہ جو گفتگو آپ کو سننے کے لیے ملتی ہے، اس پہ میرا پاکستان میں نظام خلافت یوٹیوب کے اوپر ویڈیو میں نے ریکارڈ کروا دی ہے کہ انشاءاللہ جب پاکستان میں مسلمان ہوں گے تو ان پہ نظام خلافت آ جائے گا. جس امت کی اکثریت قبروں سے مانگتی ہو ان کے اوپر کون سا نظام خلافت؟ ہاں وہ نظام خلافت، آپ ڈر جائیں کہ وہ خلافت قائم کر دیں. آپ کو زبردستی درباروں پہ پھینکیں گے وہ جا کے، آپ کی مسجدوں کو گرجے کی مانند وہ مان کے توڑ دیں گے، ہر مسجد کے ساتھ ایک مزار بنا دیں گے. ڈر جائیں کہ خلافت قائم ہو گئی، خلافت انہوں نے قائم کرنی ہے جن کی تعداد زیادہ ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ اس طرح کی کوئی خلافت، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی جعلی خلافت قائم ہو، کہ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں اور قرآن و سنت کے ماننے والے وہ دین کا نظام قائم کریں. جس طرح خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، انہوں نے بت توڑے تھے. نبی علیہ السلام نے آلموسٹ 20 سال تک کعبے میں بت برداشت کیے ہیں. 13 سال جب مکے میں آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو کعبے میں تو 360 بت تھے. تو آپ نے کوئی کسی بندے کو وی لاگ تیار کروا کے لوگوں کو کیوں نہیں کہا جا کے بت توڑ دو؟ پھر مدینہ شریف میں بھی 8 سال کے بعد فتح مکہ ہوئی ہے. مسلمان اور نبی علیہ السلام پوری زندگی جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اس میں بت رکھے ہوئے تھے. اگے ٹورو صرف اس لیے کہ جب وہ وقت آتا ہے تو انشاءاللہ جب یہ وقت آئے گا تو خود بخود معاملات سیدھے ہو جائیں گے، اسی طرف انشاءاللہ چلے جائیں گے. ابھی فی الحال تو اپنی نماز روزہ سیدھا کریں نا، عقیدہ توحید ٹھیک کریں. اگر کبھی دو دوست لڑ پڑے تو دوسرا اس کی سائڈ لینے پر منافق کہہ دیا جاتا ہے. کیا اسلام میں کوئی ایسے منافق ہے؟ والدین کے سامنے بہت کوشش کرنے کے باوجود بے ادبی ہو جاتی ہے. جی ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے. تو زیادہ کوشش نہ کریں والدین کے سامنے، خاموشی اختیار کریں. اور جو میرا کل ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے فرقہ پرستوں کو، فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو میں نے حکمت سکھائی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے بات پہنچانی ہے. باقی یہ دوستوں کی سائڈ لینے میں ظاہر ہے یہ کچھ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کے دوست کون سے مسلمان ہیں، وہ تو کلمہ گو مسلم ہے.
کلمہ گو مسلم کو کیا پتا، یہاں تو کسی کے سامنے سچ بول دیں وہ ناراض ہو جاتا ہے. آپ کو سچی بات کرنے کے لیے 10 دفعہ کہنا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ. ایک مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ اسے قرآن و سنت سے حوالہ دیتے ہوئے آپ کو معذرت کرنی پڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. ہندو کو آیت پیش کرتے ہوئے ہمیں نہیں کہنا پڑتا معذرت کے ساتھ، ہم کہتے ہیں ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں نا. کسی آپ مسلمان کو کہہ سکتے ہیں میرے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، کہ نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہی ہوں، مرتبے میں نہیں، اسپیشی میں. وہ کہے گا ادھر آنا. ڈاکٹر طیل القادری صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ اتنے جذباتی ہوئے ہیں، باقیوں کو تو چھوڑ دیں، اتنا پڑھا لکھا بندہ. وہ کہتے ہیں نبی کو مردہ کہنے والوں مر جاؤ تم. اگر وہ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی میں زندہ نہیں ہے، کسی کا یہ عقیدہ ہے، تو یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے. پھر وہ کس کو سنا رہے ہیں؟ دنیا کا ہر مسلمان کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، جس میں نہ سانس ہے، نہ کھانا پینا ہے، نہ ٹوائلٹ ہے، اور وہ آخرت کی جنت کی زندگی ہے جو اس دنیا کی زندگی سے مختلف ہے. اور آج بھی اگر قبر رسول آپ کھودیں گے تو نبی علیہ السلام آپ کو وہاں نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ سارا معاملہ برزخی ہے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں بھی دیکھا تھا، فزیکلی نہیں آئے ہوئے تھے. وہ ایک اور دنیا ہے، وہ وکھرا جہاں ہے، وہ ہے اصل وکھرا جہاں، برزخ، ان سین بیریئر. جیسے فرشتے ہمارے یہاں موجود ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو، اور فرشتوں کو یہاں ہونے کے لیے فزیکل جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. مومن کی قبر جو ہے وہ 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے کھل جاتی ہے نا، مسلم کی حدیث ہے. ذرا یہ سارے دربار کھودے نا، مجھے دکھائیں 70 ہاتھ کھلی ہوئی ہیں. نہیں ہوں گی. وہ کہیں گے نہیں نہیں اے روحانی طور تے کھلیاں ہوندیاں نے، آئے ہو نا دار تلے ہون. ہاں ایک قبر منو کاٹ دے اوڑی 70 گز دائیں بائیں اگے پیچھے، ایک 70 گزی قبر تے دکھا دے گے، وہ قبر ہی خود لمبی ہے، لیکن یہ 70 ہاتھ ساری طرف کھلی ہوئی ہے. ایک قبر دس دو. اللہ کے بندو آج بھی نہیں کھودی جا سکتی، وہ دھڑام سے گر پڑے گی جب تک آپ لنٹر نہ ڈالیں. اتنا لمبا اگر آپ کھودیں گے کسی چیز کو، یا تو ہے کہ نیچے جا کے 1 کلومیٹر جا کے اندر کوئی تہخانہ بنائے، اتنی ڈیپتھ میں آپ بنائیں گے تو زمین اپنے وزن سے ہی گر پڑے گی. بلکہ یہاں تو ہمارے تو چھوٹی موٹی قبروں میں لحد بنائی جائے اگر، وہ لحد ہی گر پڑتی ہے. وہ جو کعبے کی طرف تھوڑا سائڈ پہ کر کے نکالا جاتا ہے ایک صندوقچہ سا، اسے لحد کہتے ہیں. پھر لاش کو آگے کر کے تو یوں ٹلٹ کر کے، سنت بھی یہی ہے دفنانے کا طریقہ. یہ جو باکس والی قبریں یہ سنت نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ہماری زمینوں میں چونکہ وہ باکس والی قبر ہی کھودنا آسان ہے، وہ لحد مشکل ہے. لحد گر پڑتی ہے تو 70 ہاتھ کون کھولے گا؟ کہتے نہیں یہ آخرت کی زندگی ہے. تو خدا کے لیے یہ چیزیں بھی جو آپ ہمیں لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ بھی آخرت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آپ ان کو اپنے ان دنیاوی معاملات میں نہ دیکھ رہے ہو. تو نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے. تو وہ ڈاکٹر طیل القادری صاحب کہتے ہیں مر جاؤ مردہ کہنے والوں. کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ جو شہید ہے اسے مردہ مت کہو، وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہے. سرکار اس طرح کا مردہ کون سا مسلمان نبی علیہ السلام کو کہتا ہے؟ اچھا اگر شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ حضرت جعفر طیار شہید ہوئے موتا کے اندر، ان کی بیوی اسما بنت امیس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے شادی کر لی، اور جب حضرت ابوبکر کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی اسی عورت کے ساتھ شادی کر لی حضرت علی نے. اسی لیے عبداللہ ابن جعفر اور محمد بن ابی بکر یہ حضرت علی کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، لیکن حقیقی بیٹوں کی طرح ان کی پرورش کی ہے مولا علی نے. اور سیدہ زینب کا تو رشتہ بھی عبداللہ بن جعفر کو دے دیا. شہید زندہ تو بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ جس کا خاوند زندہ ہو وہ عورت اگر نکاح کہیں اور کر لے، نہیں جی وہ آخرت کی زندگی ہے، آئے ہو نا داڑ تھلے ہو. تو قادری صاحب سے کو پوچھے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نبی کو مردہ کہنے والوں مر جاؤ، یہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ اس طرح کا مردہ تو کوئی بھی نہیں مانتا. اور اگر آپ مطلقاً انکار کر رہے ہیں موت کا تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے انکا میتن وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے.
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں. اور پاکستان میں ترجمہ ہوا ہوتا ہے اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں. حالانکہ وصال اور شہید بھی دونوں عربی کے لفظ ہیں، قرآن نے نہیں استعمال کیے تاکہ آپ کا عقیدہ نہ کہیں خراب ہو جائے. جی وصال ہے، جی وصل ہویا ہے، پردہ فرمایا ہے. اور اس سے بڑھ کر حضرت ابوبکر کا خطبہ 4 جگہ بخاری میں، کتنے گستاخانہ الفاظ ہیں ان کی ڈاکٹرن میں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو، الا یہ ہوتا ہے بی اٹینٹو. جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو کہہ رہے ہیں محمد کوئی کہنا مر چکے تم مر جاؤ، یہ تو حضرت ابوبکر کو کہہ رہا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور پھر اس بات کی دلیل میں یہی آیات پڑھی سورہ الزمر آیت نمبر 30 انک میت وانہم میتون. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. بخاری میں تو اتنا ہی ہے، حاکم میں تو سورۃ الانبیاء کی بھی وہ آیت پڑھی جو انبیاء کرام کی متعلقاً موت سے متعلق تھی، اسپیسیفکلی نبی الاسلام کے حوالے سے. تو یہ لوگوں کی جذباتی ڈاکٹرن ہے. کیا مسجد کے لیے مولوی ہائر کرنا چاہیے فار 5 وقت جماعت؟ دیکھیں نماز کی پیمنٹ تو نہیں ہوگی، ہاں مسجد کی دیکھ بھال کے لیے ہائر کریں، بچوں کو قرآن پڑھائے، مسجد کی دیکھ بھال کرے اور ساتھ نماز بھی پڑھا دے تو ٹھیک ہے. ظاہر اب آلٹرنیٹو میں تو کبھی اس کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ